सकती। یہ سیدہ فاطمہ زہرا اور مولا علی کا صدقہ ہے۔ تو ساتھیو، جب سیدہ فاطمہ زہرا دنیا سے وصال کر گئی تو مولا علی شیر خدا نے بعد میں دوسرے نکاح کیے، اور دوسرے کئی نکاح تھے۔ ان نکاحوں میں ایک نکاح سیدہ ام بنین سے کیا۔ جب انہیں ام بنین سے نکاح ہوا تو ام بنین سے نکاح کے بعد ام بنین کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام رکھا گیا عباس۔ عباس جب پیدا ہوئے تو عباس کتنے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے پہلی بار آنکھ کھول کے جس کا چہرہ دیکھا وہ چہرہ مولا حسین کا چہرہ۔ سبحان اللہ۔ عباس نے پہلی مرتبہ مولا حسین کا چہرہ دیکھا، اور پوری زندگی امام حسین کے ساتھ رہے، اور اتنے بہادر تھے کہ علماء کہتے نہنوا کی جنگ ہوئی تھی، مولا علی شیر خدا نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا، سامنے دشمن کا لشکر تھا، خارجیوں کا لشکر تھا۔ مولا علی نے کہا میرے بیٹوں میں کون ہے ایسا جو اکیلا دشمن کے لشکر میں جائے، صرف جائے نہیں، ان کے دانت کھٹے کر کے واپس آئے، ایسا کون ہے؟ مولا حسن کہتے ہیں میں نے عرض کی بابا میں حاضر ہوں، میں جانا چاہتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا نے مولا حسن کو دیکھا، تبسم کیا، پھر اعلان کیا کہ میرے بچوں میں ایسا کون ہے جو دشمن کے لشکر میں جائے، نہ صرف جائے بلکہ ان کو پریشان کر کے، ان کے دانت کھٹے کر کے، ان کو زخمی کر کے واپس آئے۔ مولا حسن نے دوسری بار کہا بابا میں حاضر ہوں۔ مولا علی نے مولا حسن کو دیکھ کے پھر تبسم کیا، پھر مولا علی نے کہا میرے بچوں میں ایسا کون ہے جو جائے اور جا کے واپس آئے؟ مولا حسن نے تیسری بار کہا بابا میں حاضر ہوں۔ مولا حسن کہتے ہیں کہ میرے بابا نے میری پیشانی چومی اور کہا کہ آپ تو رسول اللہ کے نواسے ہو، آپ تو رسول اللہ کی جان ہو، میں آپ سے بات کرتا ہی نہیں، میں تو اپنے بیٹوں سے کہتا ہوں آپ میرے بیٹے کب ہو؟ آپ تو نبی کے بیٹے ہو، آپ تو نبی کے بیٹے ہو، میں اپنے بیٹوں سے کہتا ہوں۔ جب مولا علی نے یہ کہا تو پھر جس نے تلوار اونچی کی، جس نے ہاتھ اونچا کیا، اس کا نام ہے عباس۔ اور آپ گئے اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر کے آئے، پوری زندگی امام حسین کے پیچھے رہے، ہاتھ باندھ کے رہے، جب بھی کہتے مولا حسین کہتے، جب بھی کہتے آقا حسین کہتے، کبھی بھیا حسین نہیں کہا، کبھی بھائی حسین نہیں کہا۔ اور آپ دیکھو کہ کرب و بلا کے میدان میں جس نے جھنڈا اٹھایا ہے اسے عباس علمدار کہتے ہیں۔ مولا حسین سے آخری وقت میں کیا کہتے ہیں؟ مولا اب مجھے اجازت دے دو۔ امام حسین نے کرب و بلا کے میدان میں ہر شہید کو، ہر غازی کو لڑنے کی اجازت دی، نہیں دی تو صرف عباس کو نہیں دی، عباس کو اجازت نہیں دی۔ بالآخر مولا عباس کو اجازت ملی تو کتنی ملی کہ سکینہ تڑپ رہی ہے، علی اکبر، علی اصغر تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے پانی لینے کے لیے مولا عباس نکلے، اور پانی لینے کے لیے وہاں سے یزیدیوں کا لشکر چیرتے ہوئے یہاں پہنچے، یہاں مشکیزے کو بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد چلو اٹھا کے منہ کے پاس کیا، یاد آ گئی سکینہ، یاد آ گئے حسین کے بچے، یاد آ گئی حسین کی پیاس، پانی کو چھوڑا، پھر گھوڑے کی لگام پکڑ کے ندی فرات کے اندر کر دیا، اور گھوڑے سے گویا یہ کہہ رہے تھے میں بھی پیاسا ہوں، تو بھی جان والا ہے، تو بھی جانور ہے، تو بھی پیاسا ہے، تو پانی پی لے۔ گھوڑے نے منہ نکال کے خیمہ حسین کی طرف کیا اور کہا عباس صرف تو حسین سے پیار نہیں کرتا، میں بھی حسین سے پیار کرتا ہوں، جب تک امام پانی نہ پیے غلام کیسے پی سکتا ہے؟ وہ گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا۔ مولا عباس وہ مشکیزے کو لے کے چلے، جو وہ نشان دکھ رہا ہے وہاں مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدھا بازو، سیدھا ہاتھ، جو رائٹ شولڈر ہے وہ شہید ہوا۔ آپ نے الٹے ہاتھ میں مشکیزہ لی، اور بالکل ہم جائیں گے ان کے روزے کے قریب میں، دوسری جگہ آپ کو دکھائیں گے جہاں آپ کا لیفٹ ہینڈ جو تھا، لیفٹ شولڈر تھا، وہ شہید ہوا، دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ مشکیزہ کو منہ میں دبا کے رکھا، مولا حسین کے خیمے کے پاس پانی پہنچانے کی کوشش کی، اور یزیدیوں نے مل کر وہ تیر چلائے، بھالے چلائے، تلواروں سے زخم پہنچائے کہ مولا عباس بالکل زخمی ہو کے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ ادرکنی یا ابتی، اے میرے مولا، اے میرے حسین میری مدد کو آؤ۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، اپنے جوان بھائی کو گود میں لے کے ان کے سر کو، بالوں کو سہلاتے ہوئے مولا حسین میدان کرب و بلا میں بیٹھے ہیں، اور مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے مولا آپ کو یاد ہے جب آپ
ایک مرتبہ کوفہ کے اندر واز کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، گلا آپ کا سوکھ گیا اور تقریر کے بیچ میں مولا علی شیر خدا نے لوگوں سے کہا رک جاؤ، حسین کے لیے کوئی پانی لاؤ۔ لوگ اٹھے اور اٹھ کے دوڑے پانی لینے کے لیے، ان دوڑنے والوں میں بھی تھا، مگر میں اتنا چھوٹا تھا کہ جب پانی لے کے آیا تو جلدی آیا، جو کٹورا تھا، جو کاسا تھا، جو پیالہ تھا، وہ جلدی لانے کی وجہ سے ڈھول گیا، پر آنے والا میں پہلا تھا۔ مولا حسین، آپ کا یہ غلام، آپ کا یہ برادر، آپ کا یہ نوکر اس وقت بھی پانی نہ لا پایا تھا، مگر آج ضرور گیا تھا۔ آج بھی مشکزہ پھاڑ کے آیا ہے، آج بھی دونوں بازو کٹا کے آیا ہے، پانی نہیں لا پایا ہے۔ مولا حسین کہنے لگے عباس، کل بھی میں آپ سے خوش تھا، آج بھی میں آپ سے خوش ہوں۔ عباس آپ غم نہ کرو۔ کہا مولا کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ کو زحمت دوں، تکلیف دوں، مگر آج چونکہ بازو نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے اور ایک آنکھ زخمی ہو چکی ہے، ایک آنکھ میں کرب و بلا کی مٹی، غبار، خون لگا ہے۔ مولا میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ سے یہ کہوں، مگر آج مجبوری میں کہتا ہوں، یہ تھوڑی آنکھ صاف کر دیجئے، میں آپ کی پیاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین نے آنکھ کو صاف کیا۔ مولا عباس آخری مرتبہ اپنے مولا کا دیدار کر رہے ہیں اور میرے مولا حسین نے کہا عباس مجھے ایک بار بھیا حسین کہو، اپنا بھائی کہو، حالانکہ والد دونوں کے ایک ہے، سگا خون ہے، مگر کہتے ہیں کہ زہرا نے مجھے دودھ پلایا ہو تو کہہ دوں، کاندھوں پہ محمد نے گھمایا ہو تو کہہ دوں، جبریل نے جھولے میں جھلایا ہو تو کہوں، کیسے کہوں؟ آپ امام ہو، آپ رسول اللہ کی شہزادی کے شہزادے ہو اور میں تو غلام زادی کا بیٹا ہوں۔ یہ تربیت مولا عباس کی تھی، یہ جگہ، یہ فرات جس کا پانی بند کیا گیا تھا، مگر آج دیکھو نہ یزید ہے، نہ یزید کی سوچ ہے، نہ یزید کی فکر ہے، مگر ہر جگہ میرے مولا حسین کا پرچم لہرا رہا ہے۔ یہی حسینیت ہے کہ قیامت تک کے لیے یزید گالی بن گیا، اور جو یزید کو مانتا ہے شرما کے مانتا ہے، منہ چھپا کے مانتا ہے، نیچی آواز کر کے یزید کا نام لیتا ہے، مگر جو حسین کا چاہنے والا ہے فخر سے حسین کا نام لیتا ہے، حسین کا نام لینے سے پہلے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ابھی ہم زیارت کر کے اور آگے جائیں گے زیارتوں کے۔ نہر فرات، بجا ہوا کٹا ہوا بازو، ان کا ایک بازو یہاں کٹا ہوا تھا، رائٹ سائڈ کا بازو یہاں کٹا، یہ جگہ نہر فرات۔